يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت تب تلک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی جب تلک اس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت ہو، اس میں دکھلاوا ریا کچھ بھی نہ ہو۔ اور دوسری یہ کہ وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، کتنا ہی اس کے اندر اخلاص کیوں نہ ہو، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو چاہتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ۔ اسلام کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے بھیجا، جو قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ حدیث وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو۔ تو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور طریقے پر چل کر، کسی اور طریقے پر عبادت کر کے اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز اس کی وہ عبادت قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ ہماری عبادت کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی کا طریقہ نہ ہو، کوئی اور طریقہ نہ ہو، صرف اور صرف وہ طریقہ
جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے، چھوڑ کر گئے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے اور کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اس کو وعلیکم السلام کہا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، جا کر پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر کہتا ہے السلام علیکم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی کام اس نے 4 دفعہ تقریباً کیا اور پھر کہنے لگا اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، علمنی، مجھے بتائیں، مجھے یہی طریقہ آتا ہے اور نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ اب یہ صحابی رسول ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یعنی اگر نماز صحابی بھی پڑھے، صحابی کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسلام کا طریقہ، قرآن و سنت کے علاوہ غلطی کرے تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں نمازیں پڑھنے سے پہلے اپنی نمازیں چیک کر لینی چاہیے، قرآن میں، صحیح حدیث میں، کہ میں کیا اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی۔ چیک کریں اپنی نمازیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، حکم ہے کہ نمازیں ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہیں، جیسے میں نے پڑھی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب ہمیں حدیث کی کتابیں کھول کر اردو میں ترجمے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھ لیں کہ وضو کیسے کریں، صف کیسے بنائیں، صحابہ صف کیسے بناتے تھے، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کیسے کہیں، اور ہاتھ کہاں پر رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، آمین کہیں نہ کہیں، پھر رکوع جاتے ہوئے رفع دین کریں نہ کریں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، پہلی رکعت کیسے، دوسری، تیسری، فجر کی، ظہر کی، عصر کی نمازیں کیسے پڑھیں۔ اگر بخاری میں لکھا ہے، اگر مسلم میں کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے، کتاب الصلاۃ، نماز کا چیپٹر کھول کر پڑھیں، وہاں مل جاتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے نماز پڑھو، تب وہ نماز قبول ہوگی۔ اپنی مرضی کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص بھی ہو، اگر کہیں جی پتہ نہیں، پتہ کیوں نہیں، کتاب خریدیں، الگ الگ چیپٹر موجود ہیں، آپ نماز یہ دیکھیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، ڈھونڈیں، پوچھیں، تلاش کریں، اللہ سے دعائیں کریں، مل جائے گا۔ لیکن آپ تلاش تو کریں، کچھ کوشش تو کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک اور بات، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اذان سنتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جائیں کتب حدیث کو اٹھائیں، صحابہ کی زندگیوں کو کے اندر ڈھونڈیں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھی؟ بغیر جماعت کے نماز پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو آپ کیوں پڑھتے ہیں گھروں میں اکیلے؟ بغیر جماعت کے کیوں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں آئیں گے 3 آدمی الگ الگ نماز پڑھیں گے، کہاں، کس نے کہا آپ کو؟ کیا کسی صحابی نے بغیر جماعت کے نماز پڑھی؟
نہیں پڑھی تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے ذرا غور کریں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں اور ایسا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ مشہور و معروف حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرے طریقے کو۔ گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، اگر تم مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھو، گھروں میں نماز پڑھو۔ لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو کہاں؟ اپنے گھروں میں، مسجد میں نہیں آتے، تو کیا ہوگا؟ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ کہ گھروں میں نماز نہیں پڑھنی، نماز مسجدوں میں آ کر پڑھنی ہے۔ اور یہ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے بنی ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، بیٹھ کے گپے مارنے کے لیے نہیں، اللہ کی زمین پر، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ زمین پر سب سے افضل جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ آپ خاموش رہے اور کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر آپ کو بتلایا۔ آپ نے کہا آئینہ سائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس کو بلایا، کہا زمین میں سب سے افضل جگہ وہ مسجدیں ہیں، مساجد اللہ، سب سے افضل جگہ یہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ یہ مسجدیں افضل ترین جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے۔ گھروں میں نماز، فرض نماز تم نے نہیں پڑھنی، فرض نماز کہاں پڑھنی ہے؟ آ کر مسجد میں پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ ابن ماجہ کی اور دوسرے کتب حدیث میں یہ حدیث صحیح ہے، سب محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من سمع النداء، جس نے آذان کی آواز کو سنا۔ غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ من سمع النداء، جس نے آذان کی آواز کو سنا، فلم یاتہ، آنکھیں نہیں بند کریں، میری بات غور سے سنیں، آذان کی آواز کو سنا پھر مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے اگر وہ گھر پڑتا ہے، الا من عذر، الا کہ کوئی عذر ہو۔ اگر کوئی عذر ہے، بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے، بارش ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی عذر ہے، عذر وہ آپ جانیں گے یا آپ کا رب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، ہم کہتے ہیں مجبور ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مجبوری میں تم خنزیر کھا سکتے ہو، میں مر رہا ہوں مجبور ہوں، تو حکم یہی ہے مجبوری میں خنزیر کھا سکتے ہو، لیکن مجبور ہو یا نہیں تمہیں پتہ یا تمہارے رب کو پتہ ہے۔ قیامت کے دن اپنے رب کو تم نے جواب دینا ہے کہ تمہارے پاس عذر ہے یا نہ ہے، نہیں ہے۔ مسجد میں آنے کا یہ اپنے رب سے معاملہ کر رہے ہو۔ مولوی صاحب کو بولو گے، مولوی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ مجبور ہو تو گھر میں پڑھ لو، لیکن کیا واقعتاً مجبور ہو یا نہیں ہو، یہ اصحاب رب نے لینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص کیا کرتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ینتہین اقوام عن ودع الجماعات او لا یختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکون من الغافلین
وہ لوگ باز آ جائیں جو جماعتیں چھوڑتے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، 5 ٹائم کی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں پڑھتے، وہ باز آ جائیں۔ اگر اسے باز نہیں آئیں گے، لا یختمن اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگے۔ جہاں مہر لگتی ہے تو پھر باہر کا ایمان اندر نہیں، اندر کا کفر باہر نہیں آتا، مسئلہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ لوگ ڈر جائیں، باز آ جائیں اس کام سے۔ کس کام سے؟ کہ وہ مسجد میں آ کر نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر یہی کرتے رہے تو اللہ ان کے دل پر مہر لگا دے گا۔ کیا لگا دے گا؟ مہر۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہمارے ہاں بڑی سستی ہے۔ مسجد کے میں پڑوس میں ہیں، آذانیں سنتے ہیں، کوئی بات نہیں، گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا نمازیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ فرمان نبوی سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ پہلے نماز نہیں ہوتی اور اللہ مہر لگا دے گا۔ مہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو تم کفر پر گھر میں بیٹھے وہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، پھر اللہ توفیق ہی نہیں دے گا، توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا مسجدوں میں آنے کی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر کفر اچھا لگتا ہے، اسلام برا لگتا ہے، مولوی برے لگتے ہیں، مسجدیں بری لگتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوشیار ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور نماز مسجد میں آ کر پڑھیں۔ اللہ کے رسول، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹائے گا، پھر لوگوں کو کہا جائے گا سجدہ کرو، یدعون الی السجود، پکارا جائے گا سجدے کے لیے، مومن سجدے میں گر جائیں گے، مومن سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور کچھ لوگ سجدہ نہیں کریں گے جو دنیا میں منافق تھے یا دکھلاوا یا آذان سن کر مسجد میں نہیں آتے، وہ بھی چاہیں گے ہم سجدہ کریں، تو کیا ہے؟ فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہ کر پائیں گے، کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہ کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ، کہ ان کی آنکھیں ڈری ہوئی، ذلت ان کے اوپر مار دی جائے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ ساری دنیا سجدہ کر رہی ہے اللہ کو، اور آدم کو شیطان نے سجدہ نہ کیا تو شیطان بن گیا، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کتنی بڑی ذلت ہے۔ قیامت کے دن انبیاء، رسول، سارے نیک لوگ موجود ہیں، اللہ کو سجدہ کرنا سب سے بڑی عزت کی بات ہے، لیکن یہ رسوا کر دیے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حدیث صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے آتے تھے مسجد میں، دکھلاوے کے لیے، دلوں میں منافق تھا۔ اور ابن عباس کی ایک اور تفسیر بھی ہے کہ وہ آذان کی آواز سنتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنتے تھے، لیکن مسجد میں نہیں آتے تھے، گھروں میں بیٹھے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لیں گے، بہت ٹائم ہے، پڑھی نہ پڑھی کوئی مسئلہ تھوڑا ہے، کبھی موڈ ہوا تو مسجد میں چل گئے، نہیں تو کوئی مجبوری، ڈر گئے، کچھ دن پڑھ لی، چھوڑ دی۔ یہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں ہم لوگ اللہ سے ڈر جائیں، یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں الا اخبرک راس الامر و عمودہ، کہ کیا تم اسلام کا میں تمہیں سر نہ بتلاؤں اور اس کا ستون نہ بتلاؤں؟ فرمایا ضرور اللہ کے رسول۔ فرمایا راس الاسلام، راس الامر الاسلام، اس دین کا سر کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، کہ تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو اسلام میں نہیں داخل ہوتا، اس کی کوئی عبادت، نماز، روزہ کچھ بھی قبول نہیں۔ سب سے پہلی ہیڈ چیز، بڑی چیز کیا ہے؟ کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو، یہ راس الاسلام ہے، یہ راس سر ہے۔ گردن کاٹ دو، سر نہ ہو، بیکار ہے انسان۔ پھر فرمایا عمود ہو، اس کے ستون کے نہ بارے میں نہ بتلاؤں کہ اس اسلام کا ستون کیا ہے؟ کہ عمود ہو الصلاۃ، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، یہ ستون ہے مسجد۔
ستون نہ ہو تو چھت نیچے گر جائے، میں عمارت خراب ہو جائے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ اس نے اسلام کو گرا دیا ہے، چھت نیچے گر گئی، اس کا سر کٹ گیا، اب یہ اسلام کسی کام کا نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے جانا ہے، جھکنا ہے، ڈرنا ہے اللہ سے۔ 5 ٹائم وضو کر کے نماز پڑھ لو مسجد میں آ کر۔ یہ اذانیں، یہ مسجدیں شعار الاسلام ہیں، کیوں بنائی گئی ہیں؟ ذرا غور کریں، فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے دل چاہتا ہے کہ اذان کا وقت ہو اور مؤذن اذان دے اور میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کو گھروں میں جلا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آئے، اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے، ان کو جلا دوں۔ کیا محمد رسول لیکن نہیں جلا جائے، اس لیے کہ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے، اس لیے کہ ان پر تو نماز فرض نہیں ہے، عورتوں اور بچوں پر مسجد میں آ کر نماز نہیں فرض، اس لیے نہیں جلایا، ورنہ میں ان کو گھروں میں جلا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو نہیں جلاتے۔ گویا یہ شخص بڑی خطرناک حالت میں ہے جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا۔ اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دلیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض 27 درجہ، کہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ یا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں ہم گھر میں پڑھیں گے تو 27 گنا کم ملے گا ثواب، نماز ہو جائے گی۔ وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 25 یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اکیلے پڑھنے والے کے مقابلے میں، اس لیے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث تمہارے لیے حجت نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اذان کی آواز نہیں سنتے، یہ ان کے لیے ہے جو اذان کی آواز نہیں سنتے۔ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی اور پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ جو اذان سنتا ہے، من سمع النداء، جو اذان کی آواز کو سنتا ہے پھر مسجد میں نہیں آتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں، جس کو اذان کی آواز نہیں آتی، دور ہے، گھر میں نہیں آ سکتا، اس کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اسپیکر کے بغیر اذان دیں، آپ نے سنی، یہ مسئلہ اور ہے۔ آج کل تو گھڑیاں ہیں، یہ عذر بھی ختم ہوا ہے، اس لیے گھروں میں نماز پڑھنے کی کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کیا ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد، ٹھیک ہے، جس کی اذان نہیں سنی اس کا مسئلہ اور ہے، وہ گھر میں پڑھ لے 27 گنا درجے سے محروم رہ جائے گا، لیکن جس کے کانوں میں اذان پڑھی، اس کو یاد آ گیا اذان اتنے بجے ہوتی ہے، اتنے بجے جماعت ہوتی ہے، میں مسجد چلوں، نہیں آتا، آ سکتا ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول انی ضریر البصر، میری آنکھیں نہیں ہیں، فاشس الدار، میں گھر سے دور رہتا ہوں اور مجھے نظر بھی نہیں آتا، دور رہتا ہوں، وکبر سنی، اور عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، ورق عظمی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرے اور مسجد کے درمیان کیا ہیں؟ بیڑیے وغیرہ جانور ہیں، جنگلی جانور بھی ہیں اور سانپ وغیرہ بھی ہیں، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اور میرے پاس کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے کر آئے، هَلْ أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو، آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ وہ اپنے عذر بیان کر رہے ہیں، بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور، راستہ دور، دکھائی نہیں دیتا، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں، گھر پڑھ لوں؟ کہا پڑھ لو، پھر اٹھ کے جانے لگے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ ادھر آؤ، سنو میری بات، هل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں، کالا نام،
آزان سنتا ہوں، کافا عجب الی المسجد، پھر مسجد آؤ، پھر گھر میں نماز نہ پڑھو۔ جس آدمی کی پوزیشن یہ ہو کہ بوڑھا ہو، گھر دور ہو، کوئی لانے والا نہ ہو، اور اللہ کے رسول کہیں آزان سنتے ہو، وہ کہے ہاں، کہا پھر مسجد آؤ لازمی، پھر گھر میں نماز نہ پڑھو۔ اس بوڑھے کو، اس آندھے کو، اس کمزور کو اجازت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے کہ ہم گھر میں نمازیں پڑھیں، مسجد میں آ کر نہ پڑھیں؟ مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو منافقین کا طریقہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم اس سے بچائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو بہت سارے قبائل عرب مرتد ہو گئے، قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، آپ نے فوجیں تیار کی، کہا جاؤ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ جنگیں شروع ہوئیں، ان کو مارا، مانعین زکوٰۃ بھی آئے، ان سے بھی جنگیں کی۔ اور اسی وقت جو اہل مکہ تھے، ان کا جو امیر تھا اہل مکہ کا، عتاب بن اسید تھے، وہ آئے اور انہوں نے خطاب کیا اہل مکہ سے، کہا یا اہل مکہ، او اہل مکہ سنو، واللہ لا یبلغنی ان احد منکم تخلف عن الصلاۃ من المسجد فی الجماع الا ضربت عنقہ۔ او اہل مکہ سنو، میں یہ سمجھوں گا کہ جس نے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی، مسجد میں نہیں آیا، ضربت عنقہ، میں اس کو مرتد سمجھ کے اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کو مرتد سمجھ کے اس کی گردن کو مار دوں گا۔ صحابہ نے آپ کی یہ بات سنی، اس صحابی کی بات سنی، تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے یہ سنی تو فرحا بے سنی ھذا الفعل وزاد له فی اعینہم عزتا ومکانتا، وہ ان کی نظر میں اور عزت والے بنے جب انہوں نے یہ عقیدہ، یہ تقریر کی کہ تم نے بالکل زبردست تقریر کی، صحیح کی، بالکل جو مسجد میں نہ آئے اس کی گردن کو مار دیا جائے تاکہ پتہ چلے کون مرتد ہے اور کون مرتد نہیں ہے۔ گویا جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم اس کو مرتد سمجھیں گے، گردن مار دیں گے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ عتاب بن اسید صحابی کا ہے۔ اگر گھر میں نمازیں ہوتی تو کیسے کہے کوئی بات نہیں، مسلمان ہوگا، پڑھتا ہوگا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ معیار بنایا، علامت بنائی، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے ہم تمہاری گردن مار دیں گے۔ اس لیے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں بن کر، یہ گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، آپ عورتیں نہیں، آپ مرد ہیں، آپ مرد ہیں، مردوں کا کام مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو دو نمازوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء جمع ہو جاتی ہیں، ظہر اور عصر جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جمع کر کے نماز پڑھو، جب بارش دیکھو یا کوئی عذر ہو تو نماز جمع کر لیا کرو۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں عذر ہو، بارش ہے تو اپنی پڑھ لو گھر میں، بلکہ کہا جمع کر لو، اس لیے کہ جماعت ضروری ہے، اس لیے کہ جماعت ضروری ہے، جمع کر لو۔ یہ نہیں کہا گھروں میں پڑھ لو، چھوڑو جاؤ، نہیں، یہ لوگوں نے جو مسئلہ بنایا ہوا ہے، جمع سے پڑھیں نہ پڑھیں خیر ہے، یہ اپنے پیٹ سے بنا ہوا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ جو آذان سنے مسجد میں نہیں آتا، کیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک قول ہے اس کی نماز نہیں ہوئی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہوگی، نماز ہوگی، لیکن وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ کبیرہ گناہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ جیسے زنا کرے، چوری کرے، سود کھائے، یہ کسی کا ہاتھ یعنی ڈاکہ ڈالے، یہ کبیرہ گناہ۔ وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ سب کا اتفاق ہے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ جس کی نماز ہوئی نہیں، یہ قول میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا قول کیا ہے کہ ہو گئی، گھر میں ہو جائے گی نماز، لیکن وہ گنہگار ہوگا، کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تشریح یہ بتا رہے ہیں، تو گھر پڑھ کر گویا آپ کسی سے بدکاری کر رہے ہیں، کسی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، قرآن و سنت میں کوئی بیان کرتے نہیں، آپ کو میٹھی میٹھی ایسی باتیں کرتے ہیں، سب خیر ہے، سب خیر نہیں ہے۔ اپنا
اپنا جو عقیدہ، اپنا عمل، اپنا رویہ قرآن و سنت کی شکل میں دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، میں ایسی شکل بناؤں، ایسا عمل کروں جیسے اللہ کہتا ہے، جیسے قرآن و سنت کہتا ہے۔ سنی اسلائی سب صحیح ہے، سب صحیح نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرو۔ آپ ذرا یہ دیکھیے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے، کیا چھوڑ دیتا ہے؟ سجدہ چھوڑ دے، قیام چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں تیری نماز باطل ہو گئی۔ بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے میں کہ نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اور جماعت سے نماز پڑھنا رکوع قیام سے اور سجدے سے بڑا رکن ہے، بڑی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا چھوڑ دیتا ہے بھائی؟ رکوع چھوڑ دے، سجدہ چھوڑ دے، قیام چھوڑ دے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنا رکوع سجدے سے بڑا رکن ہے، کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف کیا ہے میرے بھائیوں؟ اب دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تم، آپ پتہ ہیں جنگ میں جب نماز کا ٹائم ہو جائے، جب جنگ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جب جنگ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، اذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، کہ تم آدھے دشمن کے سامنے رہو، آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، تم نماز پڑھو پھر وہ آ کر پڑھیں۔ پھر کئی طریقے ہیں، کہا یہ بھی ممکن ہو دشمن کا ہجوم زیادہ ہو، پھر کیا کرو؟ پھر نماز شروع کر دو، اللہ اکبر، پھر بغیر رکوع کے، بغیر سجدے کے تلواریں چلاتے رہو، نماز پڑھتے رہو، لیکن پڑھنی جماعت کے ساتھ ہے، لیکن پڑھنی صلاۃ الخوف، دشمن میں میدان جنگ جب گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نماز معاف نہیں، اور پڑھنی بھی جماعت کے ساتھ۔ رکوع کا وقت نہیں، سجدے کا نہیں، کوئی بات نہیں، بغیر رکوع کے پڑھ لو، بغیر سجدے کے پڑھ لو، لیکن پڑھو اور جماعت کے ساتھ۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جو آندھے کو تو معاف نہ ہو، جنگ کی اس حالت میں معاف نہ ہو، آپ کی روٹیاں لانی ہیں، دہی لانا ہے، ابھی یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ابھی مہمان آیا ہوا ہے، گپیں ہو رہی ہیں، مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے نا کہ من سمع النداء، یہ آذان کی آواز سنے پھر مسجد میں نہ آئے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف بتلا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم صحابہ، ہماری ایک پہچان ہوتی تھی کہ منافق کون، منافق کون نہیں ہے، تو ہمارا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، وما یتخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق، کہ ہم دیکھتے تھے جو نماز میں نہیں آتا، دیر سے آتا ہے، نہیں آتا، دیر سے نہیں، جو نماز میں نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو ہمارا اس کے بارے میں ایک معلوم نفاق، 100/100 یقین ہوتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے۔ کون سا؟ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، یہ تو منافقین کا کام ہے، یہ منافقین کا کام ہے، جو مسجد میں آ کر نہ نمازیں پڑھیں، گھروں میں پڑھیں۔ صحابہ کہتے تھے، ہم اس کو منافق کہتے تھے۔ ایک صحابی، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا، شاہد فلان، کیا آپ فلاں آیا ہے نماز پڑھنے کو؟ کہا لا۔ کہا کیا فلاں آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بھی نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے فجر کی، اور یہ جو نماز ہے اسکل الصلاۃ علی المنافقین، یہ منافقین پہ بڑی باری ہوتی ہے، وہ نہیں آتے مسجد میں، فجر اور عشاء کی میں نہ آئے جماعت پڑھنے سے، وہ منافق ہے۔ کون کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور صحابہ کہتے تھے بالاتفاق۔ اب مجھے یہ بتائیں، بلکہ ایک اور حدیث سن لیں، صحابہ کہتے تھے وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ بَيْنَ يُحَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامُ فِي الصَّفِّ، آدمی بیمار ہوتا تھا، دو صحابہ ایک ادھر کاندھا ایک ادھر اس کو لڑکا کر گھسیٹ کر مسجد میں لاتے تھے، وہ بیٹھتے تھے،
بیمار بھی جو منافق نہیں ہوتا تھا مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. گھروں میں نماز پڑھنا یہ منافقین کی علامت ہے. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ہم منافق بنیں، مریں تو منافق بنیں؟ میرے دوستو میری بات بالکل نہیں مانیے گا، گھر جائیں. یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، سنیے، آپ نے چیک کریں، قرآن و سنت کو کھولیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. سب سے بہت رنگ ہیں لیکن سب سے خوبصورت کلر رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ اسلام ہے. اللہ کا رنگ اسلام ہے. اسلام قرآن اور صحیح حدیثوں میں ہے. ہم نے عبادت کرنی ہے اسلام کے مطابق. سب سے بڑی عبادت نماز. نماز کیسے پڑھیں، رکوع کیسے، سجود کیسے، جماعت کے ساتھ، گھر میں وضو کیسے. کم از کم ایک معاملہ تو اپنا ٹھیک کریں اور اس کو چیک کریں. حدیث کی کتابیں دیکھیں کہ میں کیا قیام صحیح کر رہا ہوں، وضو صحیح کر رہا ہوں، سجود صحیح کر رہا ہوں، میری نماز صحیح ہے کہ نہیں. کوشش کریں نماز صحیح کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے جائیں. نماز ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر نماز نہیں، اور جو بے نمازی ہے اس کو رشتہ نہ دیں، اپنی بچیاں اس کو نہ دیں، اپنی بہنیں اس کو نہ دیں. یہ اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے. رحم نہ کریں ان کے اوپر، یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی قائم کریں. اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے. اللہ کی ذات پر امید رکھیں کہ نفع و نقصان، خوشی غم وہ اللہ دے گا. لوگ نہیں دیں گے کہ یہ پیسے والا ہے، بڑی نسل والا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کو لڑکی دو، نمازی نہیں، بے دین ہے، نہیں دیں. اب رشتہ داریاں اچھے لوگوں سے کریں، نیکی اس طرح پھیلے گی. برائیوں کو چھوڑیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے. آمین.